بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذکر آج کی گفتگو کا عنوان ہے عظمت والدین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ احباب گرامی، دو اطاعتوں کا ذکر کیا رب نے، اپنی اطاعت کا اور اپنے رسول کی اطاعت کا۔ اب محدثین فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، جو بندہ اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے حبیب کی اطاعت نہ کرے، اللہ اپنی اطاعت بھی رد کر دیتا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ دو چیزیں جوڑ دیں۔ اب جو بندہ نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے، اللہ رب العزت اس کی نمازیں بھی رد کر دیتا ہے۔ پھر دو چیزیں بیان کی، فرمایا نشکر لی والدیک، میرا احسان مانو، میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں جو رب کا شکر ادا کرے لیکن والدین کا شکر ادا نہ کرے، اللہ رب العزت اپنا شکر بھی رد کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، رب کا شکر ادا کرتے ہیں، مگر ماں باپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کی نظر میں ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں کملی والے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماؤں کے قدموں میں ہے۔ ہر اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ جنت ہے کہاں؟ 8 قسم کی جنتیں ہیں۔ پہلی جنت عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأویٰ، 7 آسمانوں سے اوپر جبریل علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے سدرہ، اس کے سامنے جنت ہے۔ یہ پہلی جنت 7 آسمانوں سے اوپر، اتنی اونچی جنت ہے، مگر ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ کیا مطلب؟ جس مقام پر جنت کی بلندیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ماں کے طلبے شروع ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے بچوں کی جنت ماں کے قبضے میں رکھ دی ہے۔ ماں اگر چاہے تو اچھی تربیت کر کے اولاد کو جنتی بنا دے، اگر نہ چاہے تو جہنمی بنا دے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ماں کی خدمت سے اولاد کو جنت ملتی ہے۔ اب باپ کی عظمت سنیے، کون بندہ ہے جس کی طلب نہ ہو کہ مجھے پتا چلے میرا خدا مجھ سے راضی ہے کہ ناراض؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے پتا چل جائے میرا خدا راضی ہے کہ ناراض ہے۔ امام الانبیاء نے ایک تقریر دے دی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس تقریر پہ تو تجھے پتا چل جائے گا تیرا رب راضی ہے کہ ناراض۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا رضا ربی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہا اپنے گھر جا کے دیکھ، اگر تیرا باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں غور کریں، اس کا کیا پتہ چلا کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اگر باپ خوش ہے تو خدا بھی خوش ہے۔ اب غور کریں، اگر ماں کی خدمت کرو تو جنت ملتی ہے اور باپ کی خدمت کرو تو خدا ملتا ہے، اس کی رضا ملتی ہے۔ احباب ذکر، حضرت شیخ ابو اسحاق بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ایک صبح درس حدیث کے لیے بیٹھے، ایک شاگرد قریب آیا، کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے بارے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے اور موتی لگے ہیں اور نور نکل رہا ہے، اس کی کیا تفسیر ہو سکتی ہے؟ ایک اور شاگرد قریب آیا، کہنے لگا حضرت اللہ کی عزت کی قسم میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے اور موتی لگے ہیں اور نور نکل رہا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ رو پڑے، فرمایا اس کی تعبیر تو پوری ہو چکی ہے۔ فرمایا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا رات میری ماں سو رہی تھی، چارپائی پہ میں پاؤں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، میں ان کے پاؤں دبا رہا تھا، میری داڑھی ماں کے تلووں سے لگ رہی تھی۔ یہ جو تم ہیرے اور موتی دیکھے ہیں نا، جو داڑھی ماں کے تلووں سے لگتی ہے، اس میں موتی نظر نہ آئے تو اور کیا نظر آئے، اس سے نور نہ نکلے تو اور کیا نکلے۔ احباب ذکر،
جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں ماں باپ کی خدمت سے انہوں نے مقام پایا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، ماں باپ اگر زندہ ہے تو کعبہ بھی تمہارے گھر میں ہے، جنت بھی تمہارے گھر میں ہے۔ ان کی قدر کرو، ان جیسا بے لوز محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم جتنی بھی محبت کریں والدین کے ساتھ، جتنی محبت کریں وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے جتنی ماں باپ ہم سے کرتے ہیں۔ اب تابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ احباب ذکر کرنے والے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، من زار قبر آبائہ او احدہما فی کل جمعۃ کتب لہ عند اللہ بدر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کر دے، جو ماں باپ کی قبر کی مٹی دیکھ لے ہر جمعے کو جا کر، صرف اس ڈھیری کی زیارت کر دے ہر جمعے کو جا کر، مولا انبیاء علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے وہ جاتا رہتا ہے، اللہ اسے اپنے ولیوں میں شامل کر دیتا ہے۔ مولا انبیاء کے علماء یہاں سے ایک بات یہ بھی واضح ہوئی، ہمارے ماں باپ جیسے بھی ہوں، عمل میں جیسے بھی ہوں، اگر ہم ان کی قبر کی زیارت کر دیں جنتی ہو جاتے ہیں۔